الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، آج کا دن جو ہے بہت ہی عظیم اور مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں اس دن کو یوم الجائزہ کہا گیا ہے کہ اس دن میں اللہ تعالی روزے داروں کو انعامات سے نوازتے ہیں، انعامات دیتے ہیں، اور وہ انعام جو ہے وہ مغفرت کی شکل میں دیا جاتا ہے، بخشش کی شکل میں دیا جاتا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان گھروں سے نکل کر آتے ہیں اور عید سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں تو بخشے بخشائے واپس لوٹتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آج کا دن بہت ہی عظیم اور مبارک دن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن کی بھی قدر کریں اور اس دن کو ہم قیمتی بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو گناہوں میں، غفلت میں گزار دیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور خاص طور پر یہ رات جو گزری اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی انعام کی رات تھی کہ اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں روزانہ شام کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو جب آخری رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی، اتنی مقدار میں اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں، اور لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو بہت ہی یہ قیمتی دن ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سارے مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیسے میری عبادت میں مشغول ہیں، لگے ہوئے ہیں، مجھے راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ کہ جو ایک آدمی جب کام پورا کر لے، جب اس کے ذمے کوئی کام لگایا جائے اور وہ اپنا کام پورا کر لے تو اس کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کو
اس کا پورا پورا صلہ اجر ملنا چاہیے، پوری مزدوری ملنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کو بخش دیا۔ تو میرے محترم سامعین، آج کا دن جو ہے یہ بہت ہی قیمتی دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس دن کو ہم قیمتی بنائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی تھی، انسان ہے ہم، مکمل حق تو ادا نہیں کر سکتے، کہ جو عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکتے، تو عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اللہ سے استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، آپ نے اپنا کام ہمارے ذمے لگایا تھا، لیکن ہم وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے، اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوگی یا اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اپنا دامن پھیلا کر آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرمائیں۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں، استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں، اللہ سے ڈرتے بھی رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہیں شقی اور محروم نہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے، صحابہ کرام سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں شقی نہ بنا دینا، محروم نہ کر دینا۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور محروم کہ جس کو کچھ بھی نہ ملے، جو خالی ہاتھ خالی دامن واپس جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے شقی نہ بنانا، محروم نہ کرنا۔ جیسا کہ آپ نے رمضان کے مبارک مہینے میں حدیث سنی، جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جب تشریف لے جانے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ پہلی مرتبہ اس لیے آمین فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا مبارک مہینہ پائے جس میں اللہ کی رحمتیں ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو مبارک مہینہ پائے پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، کیا ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو بھی نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے اور اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، ہم نے کیا اس میں کیا، کیا پایا، کیا کھویا، یہ سب سوچنے کی جگہ، سوچنے کا مقام ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دوسرا استغفار کریں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے میں یعمل سوءا، کہ جو آدمی گناہ کر بیٹھے، برا عمل کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، او یظلم نفسہ، یا اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو وہ پائے گا غفور بھی اور رحیم بھی۔ غفور کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے، ہماری پچھلی ساری زندگی وہ پاک صاف ہو جائے گی، اور رحیم کا مطلب کہ آنے والی زندگی جو ہے، ہمارا فیوچر جو ہے، ہمارا مستقبل جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔
اس لیے اللہ سے استغفار کریں اور رو رو کر اللہ سے مانگیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں، یہ ذرا غور سے سننا، 4 چیزیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، صدق و مقال، ہمیشہ سچ بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی بھی جھوٹ نہ بولو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو۔ جمعے کے خطبے میں آپ سنتے رہتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی میں ہی نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، آج 31 مارچ ہے، کل 1 اپریل ہے، اور 1 اپریل کو کیا ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اپریل پھول بھی جسے کہا جاتا ہے، جھوٹ بول کر لوگوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے اموات بھی ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے جھوٹ بول کر۔ 1 اپریل منایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جھوٹ بولنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں، اور خصوصاً یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے میسج کیے جاتے ہیں یا کال کی جاتی ہے اور جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ اس لیے ایک بات یہ، اور دوسری بات حفظ امانت، اللہ کے نبی نے فرمایا امانت کی حفاظت کرو، امانت میں خیانت نہ کرنا، اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق آدمی کی علامت ہے۔ مسلمان کی یہ شایان شان نہیں کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے جو اہل جو ہیں ان کو پہنچاؤ، ان کو ادا کرو۔ تو امانت کی حفاظت کرنا یہ مسلمان کی شان ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں بلکہ یہ منافق کی نشانی ہے، اور جھوٹ بولنا بھی منافق کی نشانی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کریں اور ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز ہے حسن و خلیقت۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے اخلاق درست کرو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی افضل اور روزے سے بھی افضل اور صدقہ خیرات کرنے سے بھی افضل؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ایک چیز کہ حسن و خلیقت، کہ اپنے اخلاق اچھے درست کرو، اور دوسری چیز طول السم، ہمیشہ خاموش رہا کرو۔ ہاں اگر کوئی بات کرنی ہے فلیقل خیرا، کہ اچھی بات کرو، اول یاسمد، یا پھر یہ ہے کہ خاموش رہو۔ ہماری زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکلے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کسٹمر آتا ہے تو اس سے تو ہم ہنس کر بول لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہمارا رویہ وہی ہو جاتا ہے۔ اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے، اس کو حسن خلق نہیں کہتے کہ اپنے کسٹمر سے تو ہنس کر بول لینا، کیونکہ وہاں پر ایک قسم کی وہ دل میں لالچ ہوتی ہے تاکہ ہمارا مال فروخت ہو جائے۔ اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے۔ یہ ہر وقت یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، چاہے اس کا کسٹمر ہو یا کسٹمر نہ ہو، اس کو جاننے والا ہو، اس کو نہ جاننے والا ہو، اس کا دوست ہو یا دوست نہ ہو، رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یظلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے تو وہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا
اور اس کو ایسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑ دیتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج کا یہ جو دن جو ہے بڑا انتہائی قیمتی دن ہے، اس لیے ہم اپنے اخلاق اچھے کریں۔ اگر کسی سے دکھ اور تکلیف پہنچے، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو۔ اکثر میں یہ آپ کے سامنے کہا کرتا ہوں، اللہ کے لیے جتنا جلدی معاف کریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا جلدی معاف کریں گے۔ اور معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بلکہ عزت بڑھتی ہے، اور اس پر مشاہدہ ہے۔ اور خرچ کرنے سے بھی مال میں یقین جانو حدیث میں یہ آتا ہے، ما ناقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے مال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جو کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور غیر بھی آپ کو یہی کہا کرتے تھے کہ آپ کو ہم نے ہر لمحہ صادق اور امین پایا، سچا پایا، امانت دار پایا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کریں۔ آپ کے یہ دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، مدارس یہ آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، اور آپ کا یہ جامعہ انوار رحمت یہ آپ حضرات کے تعاون سے چلتا ہے۔ جب تک یہ مدرسہ چلتا رہے گا، اس میں طالب علم حفظ کر کے چلے جائیں گے، جب تک وہ پڑھتے رہیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ یہ مہمان رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے ان کی قدر کرو اور ان کا خیال رکھا کرو۔ یہ آپ کے مدارس دینیہ، یہ آپ کے اپنے ادارے ہیں۔ تو ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اور فرمایا چوتھی چیز یہ ہے، عفت فی طعمۃ، کہ ہمارا کھانا پینا جو ہے یہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ ایک لقمہ بھی ہمارا جو ہے وہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، رشوت عام ہے، ظلم زیادتی عام ہے، دوسروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، دوسروں کا حق نہیں دیا جاتا، ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کسی کا حق دینا ہو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کچھ دینا ہی نہیں ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اچھے اخلاق ہوں، کھانا حلال کا ہو، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، سچائی میں ہی نجات ہے، اور امانت میں خیانت نہ کریں۔ اور خاص طور پر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، چاہے اس کے پڑوسی مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہے تو پھر بھی حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں کہ خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا پیاسا رات گزارے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ادھر ادھر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عابسہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارا اسلام ایمان جو ہے، اسلام سلامتی سے ہے۔ سلامتی کو کہتے ہیں، حفاظت کو کہتے ہیں۔ ایمان امن سے ہے، جو کہ خود امن کا تقاضا کرتا ہے، اسلام بھی ایمان بھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک دیکھ لیں، آپ کا نام محمد احمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اللہ کے بعد، اور جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی، اسے محمد کہتے ہیں، اسے احمد کہتے ہیں۔ اور آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ، جو کہ خود اللہ کی بندگی کا تقاضا کرتا ہے۔
اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ، جو کہ یہ لفظ بھی امن کا تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اس وطن عزیز میں امن و امان قائم فرمائے۔ آج ہمارا ملک جو ہے اس میں کہیں بھی امن نہیں ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ دعا کریں اور ہمیں اس کے بارے میں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو عمر بن عابسہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، سوال کیا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام اطعام الطعام و طیب الکلام، اسلام کہتے ہیں میٹھا بول بولنا اور لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ اطعام الطعام و طیب الکلام، میٹھا بول بولنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے پیچھے کبھی کبھی لکھا ہوتا کسی گاڑی کے پیچھے کہ دل برائے فروخت قیمت ایک مسکراہٹ، وہ ان کی جو بھی نیت ہو، لیکن اگر اس کو ہم صحیح نظر سے دیکھیں تو بہت اچھا یہ فکرہ ہے کہ ہماری یہ زبان جو ہے اس سے ہر وقت مسکراہٹ نکلے، اس سے میٹھا بول نکلے، ایسا بول نہ نکلے کہ جب ہم بولیں تو اگلے آدمی کا دل زخمی ہو جائے، کٹ جائے اس کا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جراحات السنان لحتیا، تیر تلوار کے زخم تو مل جاتے ہیں لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ یہ زبان کے جو زخم ہوتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ملتے۔ اس لیے میرے عزیزوں زبان کی حفاظت، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ ایسے زبان نکالی، زبان کو پکڑا اور فرمایا اے معاذ املک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ سارے دین کا خلاصہ بتایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں یہ طیب الکلام، اپنی ہم زبانوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر السماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ صبر کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں، معاف کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے جو ہیں ان کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں۔ لیکن ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، گناہوں کی معافی، گناہوں کی تلافی، گناہوں کی معافی، گناہوں کی تلافی۔ گناہوں کی معافی کا مطلب کہ جو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یہ ہے گناہ کی معافی۔ اور ایک ہے گناہ کی تلافی، کہ جو حقوق العباد جو ہے وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا اللہ میں نے فلاں کا حق دینا مجھے معاف کر دو، ایسی بات نہیں، ایسے نہیں ہوگی۔ اس کی تلافی کب ہوگی؟ جب ہم اس کا حق ادا کریں گے، یا کم از کم یہ کہ جا کر اس سے معافی مانگیں۔ اللہ سے معافی مانگنے سے حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ حقوق والوں سے ہم جا کر یا تو ان کا حقوق ادا کر دیں جو بھی حق ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ ان سے جا کر معافی مانگ لیں۔ تو یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہے گناہ کی معافی اور ایک ہے گناہ کی تلافی، یہ دونوں ضروری ہیں۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عمر بن عابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ای الاسلامی افضل، کہ افضل مسلمان کون ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ میرے عزیزوں میں نے یہ آپ کے سامنے یہ لفظ بول دی، آپ نے سن لی، لیکن صرف اس بات پر سننے سنانے پر نجات نہیں۔ نجات کب ہوگی؟
جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ اصل یہی ہے، آج معلومات تو ہیں لیکن معمولات نہیں ہیں۔ علم ہمارے پاس بہت زیادہ ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں، اور مطالبہ عمل کرنے کا ہے نہ کہ خالی علم۔ شیطان کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل بھی کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ ای المؤمن ای الایمان افضل، کہ سب سے فضیلت والا مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے، جس کے اخلاق اچھے۔ تو میرے عزیزو وقت ہو چکا ہے، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ یہ ہمارا معاشرہ، ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے، کوئی اور نہیں باہر سے آئے گا کہ وہ آ کر اس ہمارے معاشرے کو صحیح کرے گا، ہم خود اس پر عمل کریں۔ ہمارے کسی ایک عمل سے، ہماری زبان سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، مسلمان سے آگے انسان، کسی انسان کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ ہم یہ اس پر عمل کریں، اور آج کا دن جو ہے یہ بہت ہی قیمتی دن ہے، تو اس کو گانے سننے میں یا بازاروں کے اندر گھومنے پھرنے میں ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو قیمتی بنائیں۔ آج کا دن جو ہے یہ اللہ سے لینے کا دن ہے، انعام لینے کا دن ہے۔ ہماری کہاں اوقات کہ اللہ سے ہم انعام لیں، اصل میں یہ اللہ سے عیدی لینے کا دن ہے، اللہ سے عیدی لینے کا یہ دن ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے سامنے ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ آخر میں وقت ہو چکا ہے، تو طریقہ پوری توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ نماز عید کا کیونکہ سال کے بعد ہوتی ہے، اور اس میں ہاں یہ نماز عید الفطر جو ہے یہ واجب ہے، اس میں زائد 6 تکبیریں زائد وہ واجب ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، آپ نے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور پھر اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھنے سے پہلے امام بھی کہے گا، آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر، ایک مرتبہ ہاتھ چھوڑ لیں، پھر دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے تیسری مرتبہ کہنے کے بعد، پھر اس کے بعد امام قرات کرے گا، آپ خاموشی کے ساتھ سنیں گے لعلکم ترحمون، تاکہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سننا چاہیے تاکہ سننے والوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ ایک رکعت پوری ہوگی اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، امام قرات کرے گا، آپ خاموشی سے سنیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، یہ آپ حضرات نے بھی اللہ اکبر کہنی ہے، یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھوں کو باندھے ہوئے کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کریں گے، دوسری رکعت پوری ہو جائے گی، پھر اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے خطبہ سننا ہے، خطبے کے دوران ہاتھوں کو اٹھانا، وہ درمیان میں جب امام صاحب بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی کوئی اور عبادت کرنی چاہیے، بالکل خاموشی کے ساتھ وہ خطبہ سننا چاہیے۔ ہاں دل دل میں اگر آپ کوئی اللہ سے مانگے تو وہ مانگ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور بول رہا ہو تو اس کو بھی نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے منع کیا گیا ہے، لا صلاۃ ولا کلام، نہ تو نماز ہے خطبے کے دوران اور نہ ہی کسی سے بات چیت گفتگو کرنا۔ اور پھر اس کے بعد بہرحال خطبہ آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے، پھر اس کے بعد مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے جائیں، اگر آج بھی ہمارا دل صاف نہ ہوا تو پھر اس پر بہت زیادہ سخت وعید ہے، میں آپ کو کبھی پھر سناؤں گا، چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے رشتہ داروں سے اگر کوئی ہمیں دکھ تکلیف پہنچی ہو، اللہ کے لیے ہم ان کو معاف کر دیں، اس دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفحے درست فرما لیں، موبائل اپنے بند کر دیں، اور اپنی شلواریں بھی ٹخنوں سے اوپر کر دیں۔